बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं पीटीआई की हिकमत अमली क्या है, किस डॉक्यूमेंट की तैयारी जारी है और खान से जुमेरात को मुलाकात क्यों रुकवाई गई है ख़ास तौर पर। वैसे तो खान की पॉलिटिकल टीम से उनकी 4-5 माह से मुलाकात नहीं हो रही और इस हद तक इस्टेब्लिशमेंट की ये बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने इमरान खान की मुलाकातों को महदूद कर दिया है। हफ्ते में एक दिन मुलाकात होती है और वो भी वकला के साथ होती है। पॉलिटिकल टीम के साथ मुलाकातों को 4-5 माह से रोका हुआ है और पीटीआई की पूरी जमात, केपी गवर्नमेंट हो, पीटीआई के तमाम एमएनएज़ हों, तमाम सेनेटर्स हों, सूबाई एमपीएज़ हों, कोई तमाम पूरी पार्टी मिल के भी इमरान खान से जुमेरात वाली मुलाकात बहाल नहीं करवा सकी। ये इस्टेब्लिशमेंट की बड़ी कामयाबी और पीटीआई की बाहर लीडरशिप की बहुत बड़ी नाकामी है। इसकी वजह यह है कि पीटीआई की हिकमत अमली जो है वो इमरान खान को बाहर लाने की कोई मौसर हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही। जुनैद अकबर साहब के हवाले से मैंने कल असद चौधरी साहब को इंटरव्यू में एक बात अर्ज़ की थी कि दो ही चीज़ें हैं, कोई तीसरी चीज़ नहीं है। या तो यह है कि पस पर्दा कोई ऐसी चीज़ चल रही है, कोई ऐसा प्लान कर चुके हैं जुनैद अकबर कि जो वो अभी खुफिया रखे हुए हैं और वो उसको डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे, क्योंकि कल राना स्नौला ने शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में ये इशारा दिया है कि पीटीआई जो है वो ईद के बाद दोबारा आने का प्लान कर रही है। तो ये भी हो सकता है कि जुनैद अकबर ने एक प्लान बना रखा हो लेकिन वो खुफिया हो और अभी तक उसको डिस्क्लोज़ ना किया गया हो। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि जुनैद अकबर भी कंप्रोमाइज़्ड हैं और वो डील कर चुके हैं, वो भी मैनेज हो चुके हैं। हालांकि ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि जुनैद अकबर हों, असद कैसर हों, आतिफ खान हों, ये इमरान खान के नज़रियाती कारकुनान में से हैं। शफकत अयाज़ हों जो यंग लॉट है उसमें से, शाहिद खटक हों, मीना खान हों, सुहेल आफरीदी हों, इरफान सलीम हो, ये ज़ाहिर है ये इमरान खान के ये जो बाद वाले नाम लिए ये यंग आईएसएफ से जो आए वो हैं और ये सीनियर्स में जो 10-15 केपी के में नाम हैं उनमें ये 3 नाम भी शामिल हैं जो नज़रियाती हैं जुनैद अकबर समेत। तो लेकिन जुनैद अकबर साहब ना तो कोई सख्त बयानात दे रहे हैं, ना कोई हिकमत अमली अभी तक उनकी गुफ्तगू से नज़र आ रही है। इस वजह से 3 चीज़ें हो गई हैं। एक तो चीज़ें ऐसा लग रहा है कि लोगों को नॉर्मलाइज हो गई हैं, यानी लोगों को लग रहा है कि एक तो ज़ाहिर है जो अमेरिका वाली एक डेवलपमेंट हुई है, जो यहाँ से हमने एक दहशतगर्द पकड़ के दिया है और उस पर मैं आता हूँ कि इमरान खान साहब से इस हवाले से एक चीज़ डिस्कस होनी थी, वो क्या थी। तो एक ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जस्टिस याहिया खान चीफ जस्टिस बनवा दिए गए, अदलिया सारी फतह कर ली गई, अवाम को गोलियाँ मार दी गई, पीटीआई की बाहर लीडरशिप को मैनेज कर लिया गया। अली अमीन गंडापुर के कोई आप बयानात नहीं सुन रहे, कोई पीटीआई की बाहर लीडरशिप की हिकमत अमली इमरान खान को बाहर लाने के हवाले से नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया कि इमरान खान से हफ्ते में एक मुलाकात होगी तो वो एक मुलाकात ही हो रही है। पीटीआई वाले मान जाते हैं, मुलाकात नहीं होने दी जाती, वो चुप करके और आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, इसके अलावा कोई सॉलिड चीज़ नहीं है। अब आ जाएं इस बात के ऊपर कि एक हिकमत अमली बहरहाल है, वो है जो असद कैसर साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, अखुंज़ादा हुसैन साहब और ये जो टीम एक है जो ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस बनाने और अपोजिशन जमातों को करीब करने के हवाले से चीज़ें कर रहे हैं। एक अहम एक तो डॉक्यूमेंट शहर इक़्तिदार में तैयार हो रहा है। कल भी उस पर मीटिंग थी, आज फिर मीटिंग है। तमाम अपोजिशन जमातों को एक पेज पर इकट्ठा करने के लिए एक मुश्तरका डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। उसमें चारों सूबों के अंदर इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि केपीके में जो दहशतगर्दी के हालात हैं, बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के हालात हैं, जो लापता अफराद का मामला है, जो सिंध की नहरों का मामला है, जो पंजाब में किसानों का मामला है, जो एजेके में स्टूडेंट्स का और दीगर वहाँ जो एक्शन कमेटी है उनके मामलात हैं, या जीबी में इस वक्त जो दयामीर भाषा डैम के मुतासरीन का मामला है, या दीगर जीबी के जो कंसर्न्स हैं, पूरे पाकिस्तान के कोने कोने में जो इस वक्त इश्यूज़ हैं उन तमाम के ऊपर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है, जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर तमाम अपोजिशन जमातें साइन करेंगी और फिर उससे कोई पीछे नहीं हटेगा। इस बार हिकमत अमली थोड़ी सी ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के प्लेटफॉर्म से चेंज है कि पहले हम एक तहरीक पूरे मुल्क के अंदर चलाएंगे, यानी को 40-45 दिन का वो पूरी एक मुहिम होगी जिसमें आम आदमी को इन्वॉल्व किया जाएगा, बताया जाएगा किसानों को कि ये आपकी तहरीक है, ताजरों को बताया जाएगा ये आपकी तहरीक है, तलबा को बताया जाएगा ये आपकी तहरीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वालों को बताया जाएगा, मजदूरों को कि ये आपकी तहरीक है, डॉक्टर्स को बताया जाएगा आपकी तहरीक है, ओवरसीज पाकिस्तानी को बताया जाएगा ये आपकी तहरीक है। सबको ऑन बोर्ड लेकर सबको मोटिवेट करके फिर इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाएगा। ये तो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का प्लान, लेकिन पीटीआई का अपना अलहदा क्या प्लान है उसके ऊपर मुकम्मल खामोशी है। अब नहीं पता कि वो मामलात क्या हैं। एक तो बता दूं कि इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी क्यों लगाई गई है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान बयान देते हैं, वो बयान टीवी पे चलता है, टीवी पे तो नहीं चलता, खैर सॉरी, सोशल मीडिया पे चलता है। पीटीआई के लोग जो टीवी पे जाते हैं वो उस पर बात करते हैं, हुकूमत उसका काउंटर नैरेटिव हुकूमत को देना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ती हैं, फिर इंटरनेशनल मीडिया में खबरें लगती हैं, फिर इमरान खान के आर्टिकल्स बाहर आते हैं, वो इंटरनेशनल मीडिया में छपते हैं, फिर इमरान खान अंदर से लेटर लिख देते हैं आर्मी चीफ को, वो हाईलाइट हो जाती हैं चीज़ें। तो इमरान खान
پارٹی کو سخت احکامات دے دیتے ہیں، فلانا کرو فلانا کرو فلانا کرو، وہ چیزیں پارٹی کو کرنی پڑ جاتی ہیں۔ ابھی تو پی ٹی آئی ٹھنڈ پروگرام میں نا، ہفتے میں ایک ملاقات ہوتی ہے، اس سے بھی نکل کے آدھے لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ اڈیالہ کے باہر کیمپ لگاؤ، احتجاج کرو، آدھے لوگ کہتے ہیں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی، تو آپ ایک ہفتہ انتظار کریں، ایک ہفتے میں کوئی نئی چیز ڈیولپ ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں جمعرات والی ملاقات خاص طور پہ رکوائی گئی کہ کسی صورت میں جمعرات والی ملاقات نہ ہو۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کیونکہ ایک تو اس میں علامہ راجہ ناصر عباس اور اخوندزادہ حسین یہ شامل تھے اس ملاقات کرنے والوں میں، اور عمران خان صاحب سے کوئی 8 سے 9 چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہونی تھیں اور وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک، عمران خان صاحب سے ایک خصوصی طور پہ پیغام بھیجا گیا تھا عمران خان صاحب کو پارٹی کے کچھ لوگوں کی طرف سے کہ ہماری اطلاع یہ ہے، اور اخوندزادہ حسین صاحب نے یہ بات جو 3 کے پلیٹ فارم پہ ہمارے دوست عمر جٹ صاحب، رضوان غلزئی صاحب اور زبیر علی خان جو یوٹیوب چینل 3 کے نام سے ہے، اس میں اخوندزادہ حسین صاحب نے یہ والی بات بتائی ہے کہ کے پی کے میں عید کے بعد ایک آپریشن ہونے جا رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے پاس یہ میسج بھجوایا گیا تھا کہ ہماری اطلاع یہ ہے کہ غیر اعلانی طور پہ کے پی کے میں عید کے بعد ایک آپریشن ہونے جا رہا ہے، اور اس پہ آپ بتائیں کہ ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے۔ آپ کو عمران خان صاحب کو آپریشن کے اوپر بیان، آپ کو حکمت عملی پتہ ہی ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کو ایک جو چیزیں ڈسکس ہونی تھیں ان میں سے ایک جو طورخم بارڈر کی جو صورتحال ہے، جو افغانستان کے ساتھ وفاقی حکومت کی جو ایک لڑائی چل رہی ہے، اس پہ عمران خان صاحب سے ڈسکشن ہونی تھی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کے پی کے کی سطح پہ، کیونکہ حکومت جو بھی افغانستان کے ساتھ کر رہی ہے اس کا بیک لیش جو ہے وہ کے پی کے میں آ رہا ہے، سفر کے پی کے کر رہا ہے، تو اس کے اوپر عمران خان صاحب سے کچھ چیزیں ڈسکس ہونی تھیں۔ عمران خان صاحب سے ایک چیز بہت امپورٹنٹ ڈسکس ہونی تھی کہ یہ جو ابھی ایک شریف اللہ یہاں سے پکڑ کے اور امریکہ کے حوالے کیا گیا اس پہ کے پی کے پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں نے پیغام بھیجا عمران خان صاحب کو کہ خان صاحب اس کا بیک لیش جو ہے وہ کے پی کے اوپر آئے گا، ہمارے اوپر آئے گا، کہ دہشت گردی بہت زیادہ بڑھنے جا رہی ہے اس چیز کی وجہ سے کہ پاکستان نے جتنے فخری انداز میں کہا ہے کہ ہاں ہم نے پکڑ کے دیا ہے، تو بیک لیش آئے گا پاکستان پر، اور جو وار زون ہے وہ کے پی کے بنے گا، اور سفر کے پی کے کرے گا، کے پی کے لوگ کریں گے۔ اور اس پہ عمران خان صاحب کو یہ پیغام بھیجا گیا ہے کہ یہ سب سے زیادہ مسئلہ پی ٹی آئی کے لیے ہوگا کہ جتنی دہشت گردی بڑھے گی، اگر ہم اس کے خلاف اس طرح سے کھل کے نہیں کھڑے ہوں گے تو لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، اور اگر ہم دہشت گردوں کی کھل کے مذمت کریں گے اور ان کے اگینسٹ بات کریں گے تو وہ ہمارے اوپر خود کش حملے کریں گے۔ تو سب سے زیادہ سفر جو ہے وہ پی ٹی آئی کرنے جا رہی ہے، اور یہ بھی عمران خان کو ایک اس کے اوپر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، کیونکہ کے پی کے میں یہ خدشہ ہے کہ خدا نخواستہ دہشت گردی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، کیونکہ پروفیسر حسن عباس جو ہیں این ڈی یو کے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں واشنگٹن میں، انہوں نے ایک بات کہی کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اس وقت دہشت گردی بہت عروج پہ گئی ہے جب پاکستان کے اندر دہشت گردوں کے اندر یہ تاثر گیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ بہت کلوز آ گئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک چیز تھی، عمران خان صاحب کو یہ پیغام بھجوایا گیا ہے کہ یہ ایک بہت بیک لیش آنے والا ہے کے پی کے میں، تو اس پہ بھی عمران خان صاحب کی کچھ ہدایات آنی تھیں اور ان کا بڑا اہم بیان اس پہ آنا تھا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو بتایا جانا تھا کہ کرم میں کے پی کی حکومت کیا کر رہی ہے، ان کے حوالے سے کچھ کنسرنس تھے، وہ چیزیں ڈسکس ہونی تھیں۔ مولانا کا ایک اہم پیغام تھا جو عمران خان کے نام تھا، وہ ان سے ڈسکس ہونا تھا۔ کے پی کی حکومت کے حوالے سے کچھ اور شکایات تھیں، وہ عمران خان تک پہنچائی جانی تھیں۔ پی ٹی ایم کا ایک پیغام تھا عمران خان کے لیے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف ہیں اور آپ سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، دوسری طرف آپ کی ہی کے پی کی حکومت پی ٹی ایم کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے۔ تو یہ پیغام عمران خان تک جانا تھا، اس پہ عمران خان کا کوئی نہ کوئی ڈائریکشن آنی تھی۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے مارنگ بلوچ کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈسکس ہونی تھی، گرینڈ اپوزیشن الائنس کے حوالے سے چیزیں ڈسکس ہونی تھی۔ پھر جسٹس ضیاء خان جو ہیں ان کی جو عمر ریٹائرمنٹ کی عمر ہے جو 70 سال کی جا رہی ہے، ان کو 2035 تک رکھنے کے لیے ایک حکمت عملی بنا لی گئی ہے، اور آئین میں ترمیم کر کے، اور جسٹس ضیاء خان جو ہیں ان کو 2035 تک چیف جسٹس پاکستان رکھنے کے حوالے سے، اور جسٹس ضمیر الدین خان کو 2035 تک رکھنے کے حوالے سے 2030 تک جسٹس اس کو امین الدین خان کو رکھنے کے لیے آئینی بینچ جو سربراہ ہیں، اور جسٹس جمال خان مندوخیل اور ان ساروں کو 2030-31 تک رکھنے کے لیے جو ایک حکومت نے فیصلہ کیا، اس پہ عمران خان سے ڈسکشن ہونی تھی۔ سندھ میں جو نہروں کا معاملہ ہے اس پہ عمران خان سے کچھ ڈائریکشن لینی تھی، اور اڈیالہ کے باہر دھرنے کے حوالے سے ایک پیغام لینا تھا کہ کیٹیگوریکل بتائیں کہ آپ نے دھرنے کا کہا ہے نہیں کہا، اور ساتھ ہی
جو ایک رائے ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے چیزیں ڈسکس ہونی تھی کہ علی امین گنڈاپور وہ چیزیں نہیں کر رہے سخت جو ان کو کرنی چاہیے وفاق کے ساتھ تاکہ عمران خان کی رہائی ممکن ہو، اور عمران خان کے اوپر جیل میں جو ان کی ملاقاتیں روک کے اور بشرا بی بی کے ساتھ ملاقاتیں روک کے اور جو سختیاں کی جا رہی ہیں وہ چیزیں رک سکیں. تو یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو عمران خان صاحب سے جمعرات کو ڈسکس ہونی تھی، لیکن ملاقات نہیں ہونے دی گئی. اور اس کی مین وجہ جو ہے وہ اس ملاقات میں علامہ راجہ ناصر عباس اور اخندزادہ حسین کا ہونا ہے خاص طور پہ، اور کہ یہ نہ ملیں، عمر ایوب صاحب نہ ملیں، یہ ان کا زیادہ مسئلہ ہے، باقیوں کا مسئلہ نہیں ہے. باقی آپ کو پتہ ہے کہ منگل کو وکلا ملے تھے، ان کا کوئی ایشو نہیں ہے. مین ان لوگوں کا ایشو ہے جنہوں نے جا کے بہت سی ایسی باتیں کرنی تھی جو کے پی کے گورنمنٹ کے حوالے سے تھیں، پولیٹیکل تھیں، اور جو میں نے آپ کو یہ ساری ایک لسٹ بتائی ہے، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہونی تھی. اس لیے اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ جمعرات کو کسی صورت ملاقات نہ ہو. ملاقات نہیں ہوئی، اس کے اوپر کے پی کی گورنمنٹ کا کوئی ری ایکشن نہیں آیا. مینا خان نے اسمبلی میں تقریر کی تھی کہ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم اڈیالہ کے باہر دھرنا دیں. تو میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ مینا خان صاحب اس طرح کے بیان دینے سے پہلے اس طرح کے جذباتی بیان سنسیئرٹی میں دیے. مینا خان عمران خان کے ساتھ مخلص ہے، لیکن میں نے کہا تھا کہ اس طرح کے بیان دینے سے پہلے اپنے وزیر اعلیٰ سے ذرا چیک کر لیا کریں. آپ کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نہ تو اڈیالہ کے باہر دھرنا دینے کے لیے آئیں گے، نہ وہ کوئی سخت اقدام کریں گے، نہ وہ وفاق کے حوالے سے کوئی سخت فیصلہ کریں گے. تو لہٰذا جب آپ کا سی ایم ہی کچھ نہیں کرنا چاہتا عمران خان کی رہائی کے لیے، اور عمران خان کے اوپر جیل میں جو قید تنہائی میں ان کو رکھنا، یا ان کی ملاقاتوں پہ پابندی لگانا، یا ان کو ان کے بچوں سے بات نہ کرانا، تو جب آپ کا سی ایم ہی کچھ نہیں کرنا چاہتا تو آپ بیان دیتے رہیں، آپ کے بیان سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تو یہ کچھ چیزیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الکریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.